جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں شارجہ سے بات کر رہی ہوں۔ شارجہ سے؟ جی جی فرمائیے۔ جی مولانا، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ مولانا کسی کی حق تلفی اگر ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ کہ ماں باپ اپنی اولاد کو زندگی میں کوئی چیز دے کے جانے کے بعد بھائی لوگ وہ چیز لے لیتے ہیں بہن کے پاس سے، اس کے بعد بولتے ہیں کہ ہم بیٹے ہیں تو ہم پہ یہ چیز زیادہ جائز ہے، اور پھر ماں کے گزر جانے کے بعد وہ چیز کو جیسا گھر مکان جو بھی ہوتا ہے وہ چیز پر انہوں قبضہ کر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں یہ اس کا اجر خدا پر چھوڑ کر جو ہے نا یہ چیز سے ایگری ہو کر ہٹ گئی کہ بس کہ یہ اللہ جو ہے نا بہت بڑا ہے یہ چیز کے لیے۔ تو آپ مجھے یہ سمجھا سکیں گے کہ حق تلفی کا کیا ہوگا؟ بہت خوب۔ دیکھیے یہ سوال ہے ڈائریکٹ وراثت کے حوالے سے۔ والدین بعض اوقات مر جاتے ہیں، وصیت نہیں کرتے، بعض اوقات وصیت کرتے ہیں اور وصیت پر بچے عمل نہیں کرتے۔ بنیادی طور پر والدین کی جو بھی وراثت ہوتی ہے اس میں لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا، پاکستان اور انڈیا میں بالعموم، یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ بچی کو ان کا حق بالعموم نہیں دیا جاتا اور لڑکے والدین کی وراثت پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو بچی کا حق ہے، دوسرے لفظوں میں بہن کا حق ہے، اس پر جب بھائی قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کا جو حلال کا مال ہے اس میں حرام مکس ہو جاتا ہے۔ جب حرام مکس ہو جائے تو اس زندگی میں برکت نہیں رہتی، اس مال میں برکت باقی نہیں ہے۔ وہ مال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کی بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے بچیوں کو، والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی ہی میں ان کا حق دیں اور سارا کچھ بیٹوں کو نہ دیں، ورنہ عالم آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی، باپ کی، جس کے ہاتھ میں تھا، جس نے یہ کام نہیں کیا، اس کی پکڑ ہوگی، اور پکڑ بھی ایسی ہوگی کہ جب تک بیٹی راضی نہ ہو اس وقت تک باپ نجات نہیں پا سکتا، عالم برزخ میں ہمیشہ مشکل کا شکار رہے گا جب تک بیٹی راضی نہ ہو۔ یہ تمام والدین کے لیے ہے، جب تک بیٹی راضی نہ ہو اس وقت تک باپ مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہمیشہ معذب ہوگا، برزخی عذاب کا شکار ہوگا، اور تب تک وہ اس عذاب میں رہے گا جب تک وہ بیٹی اس سے راضی نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہ بھائی جو اپنی بہنوں کا حق دبا جاتے ہیں، ان بھائیوں نے بھی مر جانا ہے، ان بھائیوں نے بھی قبر میں جانا ہے۔ قبر میں نہ وہ مکان لے کر جائیں گے، نہ وہ زمینیں لے کر جائیں گے، نہ وہ پلازے لے کر جائیں گے، نہ وہ گاڑیاں لے کر جائیں گے۔ یہ سارا رہ جائے گا ان کے بچوں کے لیے۔ بچے اگر نیک ہوئے تو 2-4 دن ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں گے، اگر نیک نہ ہوئے تو اس سے بھی یہ محروم ہے۔ کس کے لیے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس کا حق چھین کر دوسرے کو دے کر بوجھ خود اٹھا کر چلے جانا، اس سے بڑھ کر خسران کا، خسارے کا، بے وقوفی کا سودا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نمبر 1، والدین اور خصوصاً باپ اپنے بچوں کے درمیان وراثت کی تقسیم میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اور دوسرا، اگر فرض کریں وہ وصیت نہ کر پائے، والدین وصیت نہیں کر پائے، والد گزر گئے، اب اگر بچوں کی باری آئی ہے تو بھائیوں کو چاہیے کہ ہر صورت میں اپنی بہنوں کو ان کا حق پہلے ادا کریں، اس کے بعد پھر اپنے حق کی طرف جائیں۔ اور اگر آپ نے ادا نہیں کی تو پھر یہ جو آپ کو گھر ملا ہے، فرض کریں ایک گھر تھا، 500 گز کا گھر ہے، آپ ایک بھائی
اور 2 بہنیں ہیں, نصف نصف ہونا چاہیے. بہنوں کو آپ نے حق نہیں دیا تو آدھا گھر غصبی ہے, اس غصبی گھر میں آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی. آپ لاکھ نمازیں پڑھیں, لاکھ عزاداریاں کریں, لاکھ قرآن پڑھیں, جو حرام کی زمین ہے جس پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے اور جو مالک ہے اس کو آپ نے نہیں دی, اس زمین پر کوئی آپ کی عبادت قبول نہیں ہے. جب عبادت ہی قبول نہیں ہے تو آپ کیا لے کر جا رہے ہیں عالم آخرت میں؟ اس لیے ان چیزوں کا جب تک جان میں جان ہے, سانسیں موجود ہیں, ان احکام کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ جب صرف کفن لے کر جائیں جس کی جیب بھی نہیں ہے اور جس میں آپ $100 بھی لے کے ساتھ نہیں جا سکتے, تو وہاں پر جا کر آپ کو محسوس ہو کہ کاش میں نے یہ گھاٹے کا سودا نہ کیا ہوتا.